دوستو کس کس نے ایمان کا انٹرویو نہیں دیکھا, وہ انٹرویو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو میرا نام بدل دینا آپ لوگ. قسم سے یار, کیا دل ہلا دینے والا ایمان نے انٹرویو دیا ہے. ڈیوورس کے حوالے سے بات کی ہے, کمان کے حوالے سے بات کی ہے, رجب کے حوالے سے بات کی ہے. میں تو وہ انٹرویو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں یار, اور پریشان ہو گیا ہوں اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ رجب نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک کرتا ہوں ایک برانڈ نیو ویڈیو کے اندر. دوستو سب سے پہلے اس لعنتی انسان کی نا ذرا بکواس سنیں. ذرا اس لعنتی انسان کی اپنے بکواس سننی ہے, ٹھیک ہے. رجب کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ انسان ہے اور یہ بکواس کیا کر رہا ہے, ذرا اس کی بکواس سنیں. بچیاں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کا جان نہیں چھوڑتی نا, ان کے گھر کبھی بھی نہیں بستے. جی ہاں, تو آپ نے دیکھا کہ کیسے جہانگیر نے بولا کہ جو بیٹیاں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑتی ان کے گھر نہیں بستے. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. ایک طرف تو وہ جو ایمان ہے اس کو طلاق کا پہلا نوٹس مل چکا ہے, وہ تکلیف کے اندر ہے. آپ اس تکلیف کے اوپر اور مرچیں نمک سب کچھ پھینک رہے ہیں. دوستی کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ اس کی اہلیہ کو, ابھی وہ اس کی اہلیہ ہیں, آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگوں نے یہ جو پیچھے ویڈیو دیکھی ہے, اس ویڈیو کے اندر جہانگیر بٹ نے جو بکواس کی ہے, میں ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ جو گھٹیا فیملی سے بلونگ کرتے ہیں نا, اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی بکواس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یہ جہانگیر بٹ نے کی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے لاڈ سے پالتے ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی ہو بڑے لاڈ سے پالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ماں باپ اپنی بیٹی ایک غیر بندے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. کیوں تھماتے ہیں؟ کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ان کو کہ میری بیٹی جو نکاح میں اور محفوظ ہے. اور تم یہ بکواس کر رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دو, اپنے ماں باپ کا یہ چھوڑ دو. جہانگیر بٹ کی خود کی بھی بیٹی ہے, جب جہانگیر بٹ کی بیٹی کی شادی ہوگی نا تو پھر جہانگیر بٹ صاحب آپ یہ الفاظ بول کے دکھائیے گا ایک بیٹی کے بارے میں. بہت ایسے دکھ کی بات ہے. اس سے اچھا, ان سب دوستوں سے اچھا نا ڈوگر شیزی, ان سب سے اچھا حیدر شاہ ہے. میں آج اس کی تعریف کروں گا. وہ واقع میں سید زادہ بندہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اس نے جو رسپیکٹ دی اون شیخ کو, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹک ٹاک لائیو پہ, میرے خیال سے جو ہے حیدر شاہ کو سلیوٹ ہے. باقی ایمان ابھی بھی رجب کے نکاح میں ہی ہے, پراپر جو ہے ان کی طلاق نہیں ہوئی, ڈیورس نہیں ہوئی, صلح ہو سکتی ہے. اور تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کی بیوی کے بارے میں یہ اس طرح کی بکواس کرو, اس طرح کے اول فول الفاظ استعمال کرو. تیری اپنی بھی بیوی ہے, تیری اپنی بیوی کیا یہ باتیں سن کے تیری اپنی بیوی پہ کیا بیتا ہوگا. اور جا یار, لکھ دی لعنت قسم خدا کی. اب دوستوں میں آپ لوگوں کو ایمان کی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو کہ ایک بہت ہی پیارے پوڈ کاسٹ والے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایمان کی سٹیٹمنٹ جا کے ریکارڈ کی ہے, بتائی نہیں ہے, بٹ انہوں نے ساری باتیں جو ہیں ایمان کی اپنے پوڈ کاسٹ میں بتائی ہیں. کیونکہ جب میں ایمان کے گھر پر گیا اور ان کے ساتھ یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے, اور اس ویڈیو کے اندر جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بتائی جائیں گی جو وہ آپ کو اور بھی زیادہ کے حوالے سے حیران کی ہیں, یہ ڈیورس کے حوالے سے کی ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کیوان کے جو کپڑے ہیں جو لوگوں نے تحفے تحائف دیے تھے, اس میں سے کافی سارے کپڑے وہیں پر موجود ہیں جو چھوٹے ہو گئے. اور انہوں نے بتایا جو فیڈر بوائلر تھا وہ بھی وہیں پر پڑا ہوا تھا, اور ایک سینیٹائزر جو وہاں پر رجب کے گھر پر تھا, اور وہ پیغام پہنچاتے رہے کہ یہ سینیٹائزر بھجوا دے, جو کیوان کی ضرورت تھی, رجب کے بیٹے کی ضرورت تھی. وہ اون نے نہیں استعمال کرنا تھا, وہ ایمان نے نہیں استعمال کرنا تھا, وہ کیوان نے استعمال کرنا تھا. پر وہ بھی وہیں پر ہے. وہ تمام لوگوں کے جو کپڑے تھے, گفٹ تھے, وہ وہیں پر پڑے رہے اور چھوٹے ہو گئے. وہ جو ایک پروم لوگوں نے دی تھی, وہ 2 پروم تھی جو گفٹ کی ہوئی تھی, اور اب ماشاءاللہ سے جو کیوان ہے وہ بڑا ہو چکا ہے, اور ماشاءاللہ سے نظر بد سے اللہ بچائے چاند کی طرح ہے. یقین کریں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا اور رجب ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. رجب کی والدہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے, اور وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنی ماں سے سوال کرے گا کہ میرے باپ نے مجھے کیوں چھوڑا. میں نے ایمان سے ایک سوال پوچھا کہ لوگ آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگتے ہیں, کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے, کوئی نمازوں میں پڑھ رہا ہے, کوئی خانہ کعبہ پہ جا کے دعائیں مانگ رہا ہے, اتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی, آپ کیا دعا مانگتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جب بھی دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ تو جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی کرنا, تو دعا قبول ہوگی. تو یقین کریں میں نے یہ چیز سوچی کہ انہوں نے اپنے اس معاملے کو اللہ پہ ڈال دیا کہ واقعی اس رشتے میں بہت غلطیاں تھیں, لیکن یہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں تھی
جن کو درگزر نہیں کیا جا سکتا. غلطیاں تو وہ تھیں جو رجب بٹ سے ہوئی اور اس کی بیوی نے ان غلطیوں کو معاف کر دیا. آپ یقین کریں کہ وہ بہت ہی صابر لڑکی ہیں. اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی, وہ ایک خواب لے کر وہاں پر گئی تھی, وہ ایک خواب بنا کر گئی تھی. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ولاگ کے اندر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے, مجھے آپ چاہیے. موبائل جب گفٹ کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا مجھے یہ بکس نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رجب سے کتنی محبت کرتی تھی, لیکن شاید رجب کو محبت نہیں تھی. اور افسوس کی بات ہے کہ ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جو ان کو اینیورسری پر گفٹ دیا تھا اور وہ تحفہ انہوں نے گنوا دیا کہ میں نے 7 لاکھ کا تحفہ دیا. کیا اپنی بیوی کو دیے ہوئے تحفے گنوائے جاتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں اس دنیا کو؟ بہت افسوس ہے. آپ یقین کریں جو رجب بٹ کی فیملی ہے, میں ان سے معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ کڑوا سچ ہے جو میں آج آپ سب لوگوں کو بتایا. باتیں کرنے والی بہت ہے ویڈیو, میں تمام رجب فیملی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کڑوا سچ ہے. وقت آنے پر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. میں نے تو صرف آپ کو اتنا سا بتایا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ رجب بٹ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک یتیم بچی کو ہی طلاق دے دی اور اپنی بیٹی کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. واقعی ان کے دل پر پتھر کسی نے باندھ دیا, جو کہ اتنے پیغامات دینے کے باوجود بھی وہ پتھر رہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کراچی سے آنے کے بعد انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ بالکل بھی رابطہ نہیں کیا. اور آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے ایمان سے یہ بات کہی کہ اگر رجب آپ کو نہیں سن رہے تھے تو آپ ماں جی سے بات کرتی, کیونکہ ماں جی کو میں جانتا ہوں, وہ بہت رحم دل ہیں, وہ بہت پیار کرنے والی ہیں. تو آپ نے اس سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. میں ان سے کیسے رابطہ کروں؟ میں نے کہا سلمان سے رابطہ کرتی, ان کو بتاتی. ان کا مجھے انہوں نے بھی بلاک کیا ہوا, لیکن مجھے رجب بٹ نے بلاک نہیں کیا. میں ان کو میسج کرتی تھی, وہ صرف دیکھ لیتے تھے لیکن جواب نہیں دیتے تھے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو رجب کو فالو کرتے ہیں, رجب سے پیار کرتے ہیں. اگر اب بھی وہ یہی سوچ رکھتے ہیں تو وہ جاہل ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی دوسری سائڈ کی سٹوری نہیں سنی. وہ وقت آنے پر آپ کو سب سنائی دے گی, تب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اور تب آپ لوگوں کا دل بھی پھٹے گا. وہ شاید ایک مناسب وقت کے انتظار میں ہے, اور اس مناسب وقت میں اور ثبوتوں کے ساتھ اپنی اس آڈینس کے سامنے وہ تمام چیزیں لے کر آئیں گے. آپ یقین کریں کہ رجب بٹ اس رات کو کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے, اور اس گھر میں صفے ماتم تھا. آپ سوچیں کہ کیا دکھ ہوگا. ماں جی کے اوپر بہت زیادہ حیران ہوں کہ انہوں نے بھی رجب بٹ کو نہیں روکا. وہ تو لوگوں کو دعائیں دیتی ہیں, جو ان سے نفرت کرتا ہے ان کو بھی دعائیں دیتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک یتیم بچی کو رمضان کے مہینے میں یہ نوٹس بھجوا دیا. مجھے نہایت افسوس ہے اس بات کا. کاش وہ اس مہینے کا احترام کر لیتے, کاش وہ اپنی وائف کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے, ان کو برا بھلا کہہ دیتے, لڑ لیتے, غصہ کر لیتے, تو یہ رشتہ بچ جاتا. رجب بٹ اتنے پتھر دل ہو گئے کہ انہوں نے اسی دن ولاگ لگایا, اور اس ولاگ کے اندر وہ اپنی مدر کو ایک گاڑی گفٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیج رہے ہیں, اور یہ عید کا تحفہ دیا. تو فرینڈس, جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ پیچھے ویڈیو دیکھی ہے, اس ویڈیو کے اندر سب سے جو افسوس والی بات ہے نا, وہ افسوس والی بات یہ کہ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی صدقے زکوٰۃ آپ نکال لیں, جتنے مرضی بیٹیوں کے گھر آپ بیاہ دیں, ٹھیک ہے, جتنے مرضی جہیز آپ لے دیں, جتنا مرضی راشن بانٹ دیں, جو مرضی جو نیک کام ہے اس دنیا میں وہ آپ کر دیں, آپ نے ایک یتیم بچی کے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے, اس کو طلاق کا نوٹس بھیجا ہے, اوپر سے رمضان کے مہینے میں. آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. میں غلط نہیں کہہ رہا ایمان کو, ایمان کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے, ٹھیک ہے, ایمان کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے, ایمان کا بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہے, رجب کا بھی فالٹ ہے, ایمان کا بھی فالٹ ہے. کچھ بیچ میں ایگو کا مسئلہ ہے ایمان کی طرف سے بھی اور رجب بٹ کی طرف سے بھی. تو میرے خیال سے اس رمضان کے مہینے میں نہ کہ دوریاں پیدا کرتے, آپ لوگ قریب ہوتے آپس میں, اور اس نیک مہینے میں, اس پاک مہینے میں آپ لوگ سارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ نے ڈیورس بھی بھیج دیا, اوپر سے آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ایک یتیم کے سر سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا.
جبکہ صرف اس کے بھائی کی غلطی, اس کے بھائی نے لائیو آ کے یہ کہہ دیا کہ جی فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہا رجب بٹ, ایک پوڈ کاسٹ اس نے دے دیا ریحان طریق کو, تو وہ سب باتوں کو, اس سب باتوں کا بدلہ آپ ایمان کو ڈیورس دے کے لیں گے اور اپنے بچے کو, مطلب اپنے بچے کا فیوچر خراب کر کے آپ بدلہ لیں گے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لہذا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتائیے گا. ریکویسٹ آپ لوگوں سے, ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور پلیز اپنی رائے پازیٹیو دے کے جائیے گا, ایسی کھچے نہ مار کے جائیے گا. ریکویسٹ آپ لوگوں سے, ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹاٹا.